ہے کہ اس زہریلے بھڑکاؤ بھائی جان پر کب لگام کسی جائے گی. یہ آج کا بیان ہے، میرے پاس سیب ہے موبائل میں. ٹی وی چینل والے جب بنگال کا چناؤ آئے گا تب تک ہماری پرانی تقریریں اٹھا کر پیش کریں گے اور دکھائیں گے، کیونکہ ان کو ہندو مسلم کرنا ہے، کیونکہ ان کو انہی ہڈیوں پہ پلنا ہے جو ان کو ڈالی گئی ہے. تو میرے ساتھیوں، اسلام دینی تعلیم سے آپ کو نہیں روکتا ہے، دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم سے آپ کو نہیں روکتا ہے. آپ کیسے حل کریں گے؟ اور آپ کو بتا دوں، بھوپال میں ایک ڈاکٹر تھا جس کا نام ہے ڈاکٹر شیو شکتی سروپ. مدرسوں میں نہیں پڑھا، MBBS MS ڈاکٹر، بہترین سرجن، اور سرجن بھی ہاتھ پیر کا نہیں، نیورو سرجن. پورا دماغ نکال کے باہر رکھ دیتا ہے، پورا دماغ نکال کے باہر رکھ دیتا ہے، پورا کھوپڑی کھول دیتا ہے. نیورو سرجن، MBBS MS. 28 سال پہلے کوئی مریض اس کے پاس آیا، اس نے اس کا علاج کیا، کچھ دینی باتیں چلنے لگی. پہلے زہریلا زمانہ نہیں تھا، پہلے لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، پیار محبت کی باتیں کرتے تھے. اس ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ کا بہت بھروسہ ہے اللہ کے اوپر، تو ہمیں بھی کچھ قرآن پڑھنے کے لیے دیجئے. تو اس آدمی نے دوسری ملاقات میں اس کو انگلش میں قرآن دے دیا. کباڑی مارکیٹ نمبر 2 بھوپال میں ایک مسجد ہے اہل حدیث کی، وہ وہیں کا رہنے والا تھا، اور اس نے وہ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کو وہ قرآن دے دیا. ڈاکٹر شیو شکتی سروپ نے قرآن کی چند پارے انگلش میں پڑھے، لیکن جب وہ 18ویں پارے میں پہنچا اور اس کی نظر قرآن کی ان آیات پر گئی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. جب قرآن کی ان آیتوں پر ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کی نظر جاتی ہے تو شستر رہ جاتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اتنی اہم باتیں 1400 سال پہلے جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، الٹرا ساؤنڈ مشین بھی نہیں بنی تھی، میڈیکل سائنس نے بھی اتنی ترقی نہیں کی تھی، اتنی قیمتی باتیں عرش والے نے اللہ نے بتائی ہیں قرآن میں، اور محمد رسول اللہ نے پوری دنیا کو بتا دی ہیں. محمد رسول اللہ تو سائنس کیا، وہ عربی زبان بھی صحیح سے پڑھے لکھے نہیں تھے، کسی استاد نے ان کو پڑھایا نہیں تھا، پھر کیسے محمد نے اتنے پہلے یہ باتیں بتا دی؟ ضرور یہ قرآن آسمانی کتاب ہے. اللہ کی قسم ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کے پاس کوئی 40 دن کا چلہ لے کر نہیں گیا، کوئی 4 مہینے کی جماعت نہیں گئی. اس نے صرف قرآن پڑھا، کسی مولوی کی تقریر اس نے نہیں سنی، اس نے صرف قرآن کی اسٹڈی کی، قرآن کا مطالعہ کیا، اور ان آیتوں پہ پہنچا تو سمجھ گیا. وہ ایک سائنس پڑھا تھا، بائیو پڑھا تھا، وہ سمجھ گیا کہ قرآن میں اتنی بڑی میڈیکل سائنس بیان کی گئی ہے. یہ 1400 سال پہلے جو محمد رسول اللہ بتا رہے ہیں، یہ چیزیں محمد کیسے بتا سکتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں تو آج الٹرا ساؤنڈ بتاتا ہے، آج ہماری مشین بتاتی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. 1400 سال پہلے محمد کو کس نے بتایا کہ انسان مٹی سے پیدا ہے؟ یہ تو آج کی تحقیق کہتی ہے، ریسرچ کہتی ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہے. ثم جعلناه نطفة في قرار مکین. پھر ہم نے اس نطفے کو، پانی کے اس قطرے کو ایک مضبوط ٹھکانے پر پہنچا دیا. محمد کو کیسے معلوم کہ پانی کا وہ قطرہ ایک مضبوط ٹھکانے پہنچ جاتا ہے؟ یہ تو ہماری الٹرا ساؤنڈ مشین کہتی ہے. میاں بیوی ملتے ہیں، مجامعت کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، پانی کا وہ قطرہ اتنے مضبوط ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے کہ بیوی کھانا بنائے،
روٹی بنائے، ٹہلے چلے، کھائے پیے، گھومے پھرے، کچھ بھی کرے، لیکن پانی کا وہ قطرہ اتنے مضبوط ٹھکانے پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہاں سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو آج ہماری الٹرا ساؤنڈ مشین کہتی ہے۔ محمد کو اتنے سال پہلے، 1400 سال پہلے کس نے بتایا کہ وہ پانی کا قطرہ ایک مضبوط ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے؟ اس نے آگے پڑھا، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو، اس پانی کے قطرے کو جمع ہوا خون بنا دیا۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی بنا دیا۔ فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈی کی اوپر ہم نے ایکسٹرا گوشت چڑھا دیا، گوشت پہنا دیا۔ شیو شکتی سروپ کہتا ہے بالکل ایسے ہی بچہ جب ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو یہی کنڈیشن ہوتی ہے۔ پانی کا وہ قطرہ پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑے کا ہڈی بنتا ہے، پھر ہڈی کے بعد اس کے اوپر گوشت پہنایا جاتا ہے، گوشت چلتا ہے۔ یہ بات 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ کو کس نے بتائی؟ یہ قرآن آسمانی کتاب ہے۔ اس نے یہ چند آیتیں پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس زمانے میں نہ فون چلتا تھا میرے بھائیو، نہ موبائل تھا، نہ نیٹ کا زمانہ تھا۔ اس نے ایک آدمی کو بھیج کر قرآن دینے والے کو بلوایا۔ جب قرآن دینے والا اس کے پاس پہنچا میرے بھائیو تو اس نے کہا کہ ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اس کتاب کو آسمانی کتاب مانتے ہیں اور اس کتاب کے لانے والے محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ عزت کے ساتھ کباڑی مارکیٹ کی مسجد گلی مارکیٹ نمبر 2 میں اہل حدیث مسجد میں جانے کے بعد وہ ڈاکٹر اسلام قبول کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، اسلام لے آتا ہے۔ آج اس ڈاکٹر کا نام اسلام الحق ہے، اس کی بیوی بھی اسلام لائی، اس کا نام خدیجہ ہے، اس کی بیٹی بھی اب ایم ایس کر رہی ہے، ڈاکٹر بن چکی ہے، ایم بی بی ایس کر چکی، ایم ایس کر رہی ہے، اس کی بیٹی آخری سال ہے، لیکن مجال کہ وہ ایسی بے پردگی کے ساتھ چلی جائے، اسکوٹی چلاتی ضرور ہے لیکن ہاتھوں میں گلیوز، پیروں میں ساکس، چہرے جسم پر آبا، چہرہ چھپا، آج بھی وہ اسی حال میں اپنے بھوپال کے کالج میں اسی کنڈیشن میں بیٹھتی ہے۔ اس کے اوپر بھی حجاب کا مدعا اٹھا، لیکن اس نے ہائی کورٹ سے آدیش لے لیا ہے کہ نہیں، جس لباس میں اس کی آزادی ہے، یہ جس طرح جس ڈریس میں آنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اس کے پاس ہائی کورٹ کا آدیش ہے۔ ہماری لڑکیاں کیا پردہ کریں گی؟ ان جلسوں میں بھی جاؤ تو جلیبیاں خریدتی ہوئی نظر آئیں گی اور برقع بھی ہوگا ان کے پاس، ہوا بھی ہوگا ان کے پاس، چوڑیاں بھی خریدتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہنا یہ چاہتا تھا کہ کوئی ضروری نہیں کہ مدرسوں میں پڑھ کر ہی کوئی اچھا علم حاصل کرے اور وہی لوگوں کو اسلام کی دعوت دے گا، نہیں۔ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ نے قرآن پڑھا، انگلش جانتا تھا، بایو پڑھا تھا، سائنس پڑھا تھا، اس لیے اچھی طریقے سے سمجھ گیا۔ تو ایک سائنس پڑھنے والا قرآن جب پڑھتا ہے تو اس کو پورے قرآن میں سائنس، ایک میتھ پڑھنے والا جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو پورا قرآن میتھ نظر آتا ہے، فزکس پڑھنے والا جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو پورا قرآن فزکس نظر آتا ہے، کیمسٹری پڑھنے والا جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو پورا قرآن کیمسٹری نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگائیے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن تمام علوم کا سرچشمہ ہے، تمام علوم کا سرچشمہ۔ ہمیں قرآن کے علم میں مضبوطی حاصل کرنا ہے اور اسی لیے دینی تعلیم لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی ضروری ہے، اور لڑکیوں کو بھی دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی نوازیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری پڑھیں گے آپ تو آپ مردوں کو جب خطاب کرتے تھے تو اللہ کے رسول نے
لیڈیز کے لیے، خواتین کے لیے بھی ہفتے میں ایک دن متعین کر رکھا تھا، اور آپ خواتین میں جاتے تھے اور ان کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، ان کو دین سکھلایا کرتے تھے۔ اختلاط سے بچایا ہے۔ کوشش یہ کیجئے کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کے نہ پڑھنے پائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈیز کی تعلیم کے لیے مردوں کے ساتھ ان کو نہیں بٹھایا، بلکہ خواتین کے لیے الگ سے ایک دن متعین کر دیا، ہفتے میں ایک دن ہم تمہیں بھی دین سکھلائیں گے، علم بتائیں گے، علم سکھائیں گے۔ مکے میں تعلیم کا دور شروع ہوا زید ابن ارقم کے گھر سے۔ یہ مکے میں پہلا اسکول تھا جو صرف اسکول کی شکل تھی اس کی، زید ابن ارقم کے گھر سے یہ مدرسہ شروع ہوتا ہے۔ اور جب مدینے گئے تو اس نے ہاسٹل کی شکل اختیار کر لی، اور باہر سے آنے والے لوگ بھی جب میرے بھائیوں علم حاصل کرنے لگے تو اللہ کے نبی نے مسجد نبی کے باہر جو چبوترا تھا جس کو صفہ کہا جاتا تھا، اسی صفہ پر آپ نے ان صحابہ کو ٹھہرایا، ان لوگوں کو ٹھہرایا اور ان کو دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کی۔ یہ صفہ ایک ہاسٹل کی شکل اختیار کر گیا۔ تو میرے بھائیوں علم سے جوڑیے، بہت ضروری ہے تعلیم کا حاصل کرنا، اور دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا یہ وقت کی ایک اہم ضرورت بن چکی ہے۔ ہماری قوم کی بچیوں کو بھی دیجیے، ان کو بھی دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم میں عورت بھی شامل ہے، آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے، یہ ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، یہ ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا جس کی 3 بہنیں ہوں گی، اگر اس نے ان کو پڑھایا ہوگا، لکھایا ہوگا، اچھا ادب سکھایا ہوگا، اچھی تعلیم دی ہوگی، حسن ادب سے لیس کیا ہوگا اور ان کا نکاح اچھے گھرانے میں، دیندار گھرانے میں کرا دیا ہوگا، تو وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ایسا رہے گا جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں۔ یعنی لڑکیوں کو پڑھانے والا، لکھانے والا، اچھا ادب سکھانے والا قیامت کے دن محمد رسول اللہ کا پڑوسی بن کر رہے۔ یہ ہے لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت اسلام کے اندر۔ پڑھائیے اپنی بچیوں کو بھی، اور آج کے اس موجودہ دور میں بہت ضروری ہے کہ جو لوگ اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں ان کو دینی تعلیم ضرور دیں، ورنہ آپ کو بتاؤں مہاراشٹر کے اندر میں جاتا آتا رہتا ہوں، برابر 3 لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں صرف مہاراشٹر کے اندر، ہم پورے ہندوستان کی بات نہیں کر رہے ہیں، صرف مہاراشٹر میں 3 لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے کورٹ میں اپلیکیشن دے رکھی ہے، میرا نام مریم ہے، میرا نام زینب ہے، میرا نام گلفشاں ہے، میرا نام زرین ہے، میرا نام یہ ہے سائرہ ہے، سائمہ، یہ میرے نام ہے، میری عمر اس وقت 17 سال کی ہے، ابھی میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی، 1 سال کے بعد میں کورٹ میں آؤں گی، میں جس لڑکے سے شادی کرنا چاہوں میں آزاد ہوں، میں شادی کروں گی، میرا باپ اور میرا بھائی انٹرفیئر کر سکتا ہے، لہٰذا ابھی سے میں اپلیکیشن دے رہی ہوں کہ مجھے غیر مسلم فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ شادی کرنا ہے، کورٹ میرے لیے راستہ نکالے۔ 3 لاکھ لڑکیوں کی اپلیکیشن ہے، مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشن ہے، صرف مہاراشٹر کے اندر کورٹ میں دی جا چکی ہے۔ آج صرف دنیاوی تعلیم اور یہ جس میں اختلاف ہو، ایسی کو ایجوکیشن جس میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اس نے آج ہماری لڑکیوں کو اتنے حوصلے دے دیے ہیں کہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے ڈر سے پہلے ہی اپلیکیشن دے دی ہے اور کہہ چکی ہیں کہ میں دیپک سے، میں مصرا سے، میں پپو سے، میں گڈو سے شادی کروں گی، میرا باپ میرا بھائی انٹرفیئر کر سکتا ہے، لہٰذا 1 سال کے بعد میں 18 سال کی ہو جاؤں گی اور اپنی مرضی کی مالک۔ بہت ضروری ہے ان کو دنیا کی تعلیم دے رہے ہو تو دینی تعلیم ضرور دیجیے، آپ جوڑیے۔ نہیں معلوم آپ کو، میں حیدرآباد کی آج بھی ایک لڑکی کو اتنی اچھی طریقے سے جانتا ہوں جس نے کسی غیر مسلم سے شادی کر دی، لیکن 2 سال کے بعد اس لڑکے نے طلاق دے دی، وہ ماں بن چکی ہے، گھر والوں نے ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا،
उस हिंदू लड़के का भी परिवार, उसका समाज, उसका मुआशरा भी अब उस लड़की को नहीं रख रहा है। उस लड़की का बाप जर्जीस से मिल चुका है हैदराबाद के अंदर। आज वो लड़की तबाइश के कोठे पर बैठकर अपना जिस्म बेच रही है, मजबूर हो चुकी है वो लड़की। मैं उस लड़की का ना नाम बताऊंगा ना उसके बाप के नाम का जिक्र करूंगा। इतना बता देना चाहता हूं मेरी कौम की बच्चियों, होशियार रहो, ये तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। होशियार रहो, इनका इरादा सिर्फ तुम्हारे जिस्मों से खेलकर एक मुद्दत तक इस्तेमाल करके बेयारो गार छोड़ देने का है। तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा, तुम्हें तुम्हारा बाप भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हें वो समाज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जो आज तक अपने दलित समाज को एक्सेप्ट करके हिंदू न कह सका हो, वो आपको हिंदू समाज में एक्सेप्ट करे। जो आज अपने भाइयों को, दलितों को मुकम्मल दर्जा न दे सके हो हिंदू का, वो आपको मुसलमान से हिंदू धर्म अपनाने के बाद आपको वो हिंदू मान लेंगे? नहीं, इस वहमो ख्याल में मत रहिएगा, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। इन बच्चियों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दीजिए कि मदर्स लेपिस फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन, माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होगा। दीन का इल्म हासिल करने के बाद ये बच्चियां निकलेंगी तो पूरे समाज के लिए और अपने बच्चों के लिए मेरे भाइयों एक मशाले राह बनेंगी। क्योंकि एक मर्द, एक आदमी खुद अपने को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन एक औरत पूरे खानदान की इस्लाह करती है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े एक बुजुर्ग गुजरे हैं मेरे भाइयों, अच्छा नाम लिया जाता है। इनकी किताब बुनियतुत तालिबीन पढ़ने के लायक है। मेरे प्यारे साथियों, पढ़िए। 12 साल के थे, काफिले में निकलते हैं, चोरों ने और डाकुओं ने लूट लिया। इनके पास आया, पूछा तुम्हारे पास भी कुछ है? जवाब दिया हाँ, 40 अशरफियां। कहाँ हैं? मेरे कुर्ते में यहाँ सिली हुई हैं। फाड़ के देखा तो 40 अशरफियां। कहा बेटा ये तो बहुत अंदर सिल दी थी तुम्हारी माँ ने, फिर तुमने मुझे बता क्यों दिया? अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटे झूठ कभी जिंदगी में मत बोलना, हालात कितने नागुफ्ताबे हो, कभी झूठ मत बोलना। इसलिए मैं अपनी माँ की बात नहीं कर सकता था, मैंने झूठ नहीं बोला। डाकुओं के सरदार पर इतना अच्छा असर पड़ा कि कहा ये बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है, हम तो अपने रब का कहना ही नहीं मानते। सारे लोगों का सामान जो लूटा था वापस कर दिया और खुद से तौबा इस्तिग़फ़ार किया और बाकायदा दीन के सिपाही बन गए वो चोर, वो लुटेरे। एक छोटे से बच्चे को ऐसा किरदार, ऐसा बनाने में उसकी माँ का किरदार रहा। तो माँ अपने बच्चे को नेक बनाती है, माँ अपने बच्चे की बेहतर तरबियत करती है। इसके बरक्स सुल्तान डाकू की माँ को देख लो, जब फांसी दी जा रही थी सुल्तान डाकू को, तो कहा कि तेरी आखिरी तमन्ना क्या है? तो कहा मुझे मेरी माँ से मिलना है। माँ को बुलाया गया, कहा ले ये तेरी माँ आ गई, मिल ले, अब भी कोई तमन्ना बाकी है? कहता है हाँ। कहा क्या? कहा मुझसे पहले मेरी माँ को फांसी दो। है ये क्या बात? कहा मुझे इतना बड़ा डाकू बनाने में मेरी माँ का किरदार है। मैं 5 साल का था, मेरी माँ ने मुझे सिक्का दिया, बेटा अंडा लेकर आओ। मैं अंडा लेने गया, अंडे वाले ने मुझे अंडा दिया, कहा बेटा पैसे? मैंने कहा अभी तो दिए हैं आपको पैसे। उसने सोचा कि बच्चा है, झूठ थोड़ी बोलेगा, मैं ही भूल गया हूँ पैसा लेने में। जाओ बेटा ठीक है, दे दी तो कोई बात नहीं। मैं जब अपनी माँ के पास पहुंचा तो मैंने अंडा भी दिया और वो सिक्का भी। माँ ने कहा कि ये तो सिक्का मैंने अंडा खरीदने के लिए दिया था। कहा माँ मैंने दुकानदार से झूठ बोल दिया। मेरी माँ ने मुझे पीठ थपथपाई, का बेटा तूने इस गरीबी में मेरा बहुत भला किया, अब ये एक सिक्का शाम के खाने के लिए भी काम आ जाएगा। मेरी माँ ने पीठ थपथपाई, फिर मैं धीरे धीरे छोटी छोटी चोरियों से बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। फिर मैं बहुत बड़ा डाकू बन गया, फिर इतना बड़ा डाकू बना कि सरेआम जो माल हमें नहीं देता था उसका मर्डर कर देता था, कत्ल कर देता था और उसका माल छीन लेता था। बिल आखिर पकड़ा गया, कोर्ट से मुझे फांसी की सजा सुनाई गई। अब मुझे फांसी हो रही है,
مجھے پھانسی کے تختے پر پہنچانے والی یہ میری ماں ہے. اگر پہلے دن جب انڈا چوری کر کے لایا تھا اسی وقت یہ میرے چہرے پہ تھپڑ مارتی اور مجھے لے کر دکاندار کے پاس جاتی, اس کا پیسہ واپس کرتی اور کہتی کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی, آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا, اور اسی وقت مجھے تھپڑ مارا ہوتا تو آج میں اتنا بڑا ڈاکو نہیں بنتا, اتنا بڑا چور نہیں بنتا. مجھے اس پھانسی کے تختے پر چڑھانے والی میری ماں ہے, پہنچانے والی میری ماں ہے. میری قوم کی بیٹیوں, عبد القادر جیلانی والی ماں کا کردار ادا کرو, اور ایسا کردار تمہیں مدرسوں میں پڑھنے کے بعد ہی تم کر سکتی ہو, کیونکہ تمہیں دین کا علم ہوگا, تمہیں قرآن کا علم ہوگا, تمہیں حدیث کا علم ہوگا. جیسے مستد احمد میں اس صحابیہ کا واقعہ آیا ہے کہ جب وہ بچہ جنتی ہے, اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, اور جب وہ بچہ پیشاب کرتا تھا اس کی ماں اس کی شرمگاہ پہ پانی ڈال دیتی تھی. بچہ جب پہلے دن پیشاب کرنے کے لیے گیا تو پانی کا برتن ساتھ میں لے گیا, اس کو معلوم نہیں تھا استنجا کیسے کیا جاتا, اس کو معلوم نہیں تھا شرمگاہ کس ہاتھ سے پکڑی جاتی اور پانی کا برتن کس ہاتھ سے پکڑا جاتا. اس نے پیشاب کیا نالی کے کنارے بیٹھ کر اور پانی اپنے شرمگاہ پہ ڈال لیا, کیونکہ اس نے اپنی ماں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا. ماں دور سے دیکھتی ہے, آسمان پہ نظر ڈالتی اور کہتی ہے اللہ میں کامیاب ہو گئی, میں اپنے بیٹے کو جو سکھانا چاہتی تھی میں نے سکھا دیا, اپنے بیٹے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ تربیت میں نے اپنے بیٹے کو دے دی. آج کل کی مائیں اپنے 8 اور 10 سال کے بچوں کی پینٹ کی چین کھول کر نالیوں پہ کھڑے ہو کر پیشاب کرواتی ہیں. اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں آپ کو دنیاوی علم تو مل جائے گا لیکن تربیت نہیں ملے گی. آج بھی کالج اور یونیورسٹی سے پڑھنے والے ہزاروں بی کام اور ایم کام, بی ایس سی اور ایم ایس سی کرنے والے, پی ایچ ڈی کرنے والے آپ کو ایسے ملیں گے جو سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر نالیوں کے پاس پینٹ کی چین کھول کر گدھے یا کتے کی طرح تمہیں پیشاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اسکولوں سے ان کو میرے بھائیوں ایجوکیشن تو مل گئی لیکن تربیت نہیں ملی, اور تربیت ماں کی گود سے ملتی ہے اور ماں ایسی مدرسوں میں تیار ہوتی ہیں. اس لیے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم بھی دیجیے اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ اور پیراستہ کیجیے. 1 گھنٹہ 40 منٹ کی یہ تقریر کافی ہے. کل پرہیٹ میں بھی بول